جی تو میرا نام ہے احمد رضا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ چودھری رحمان صاحب صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے، سر آپ اکثر استعمال کرتے ہیں اپنے الفاظ میں انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی، آج آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ بیسیکلی اس ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ یار احمد، یہ نا آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کے بارے میں جو بار بار میں آپ کو کہتا ہوں نا، یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کے بغیر کوئی بھی وکیل صاحب تو رہ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اچھے وکیل صاحب نہیں بن سکتے۔ اور یہ بہت لمبی اور بڑی بحث ہے کہ انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی ہوتی کیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند ورڈز میں ہی اس کو کنکلوڈ کروں۔ آپ نے کبھی بھی عدالت میں کلائنٹ کے لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے کبھی عدالت میں کلائنٹ کے لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ اٹ کالز انٹیگریٹی۔ دیکھیں، یہ بات مت سوچیں کہ آپ جج صاحب جو ڈیوائن رائٹ اور ڈیلیگیٹڈ پاور لے کے اللہ کی طرف سے آ کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ عام آدمی نہیں ہوتا، اس کو ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے۔ جج ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ چنتا ہے، یہ عام آدمی نہیں ہوتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں ان کو جھوٹ بول لوں گا، یا جس طرح ہماری کامن ہوتا ہے کہ یار ہم نے دیکھو کیا کرنا، نہیں، وہ اگنور کر دیں اور بات ہے، وہ ہمیں اگنور کر دیں ہماری، میں معذرت کے ساتھ ورڈ یوز کر رہا ہوں، چالاکی کو، جیسے ہم اپنے گمان یہ کر رہے ہیں تو ہم چالاکی کرائے۔ انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، کیوں وہ وکیل نہیں ہے، وہ جج ہے، بھلے وہ ہم ہی سے گئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو چنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی اسپیشل پاورز ہیں، جو زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے نا، وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنی پاورز کسی کو دے کے منصب پہ بٹھاتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنا ڈیوائن رائٹ اور ڈیلیگیٹڈ پاورز منتقل کی ہیں اس بندے پہ جس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ تو کیسے پاسبل ہے یار کہ وہ آپ کو جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں کرے گا؟ وہ ایک فیمس کوٹیشن ہے جس کا ذکر کرتا ہوں انگلش میں، لیکن میں اردو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے اس سسٹم میں جو جوڈیشری کا سسٹم ہے، اس میں دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں، پروسیکیوشن سائڈ بھی اور ڈیفینس سائڈ بھی، دونوں سچ جانتی ہوتی ہیں۔ اصل میں ٹرائل جج صاحب کا ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا جب آپ انٹیگریٹی کے ساتھ اپنی اس فیلڈ میں چلیں گے، اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، ایک نہ ایک دن وہ آپ اچیو کریں گے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں بک پڑھ رہا تھا کہ ابھی بھی یو کے میں اگر کسی کو امانت دار سمجھا جاتا ہے تو وہ وکیل صاحبان ہیں۔ یہ ہے ڈگنیٹی اور یہ ہے انٹیگریٹی، جس کا میں تقاضا آپ سے بھی کرتا ہوں اور خود اپنی ذات کے میں بھی، اور جو میرے سننے اور دیکھنے والے وکیل صاحبان ہیں، میرے جنوبی وکیل صاحبان سینئر کے ساتھ تو معذرت، کیونکہ ان کے سے تو ہم سیکھتے ہیں، ہم ان کی کہ قدم چلتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ میں تو وہ جو ابھی فریش پہلے دن میرے پہلے لیکچر وٹنس ہے اس چیز کا کہ جو میرے جتنے بھی لیکچر یہ پرو نہیں ہیں، وہ انیشیل اسٹیج پہ بچے جو نئے اس فیلڈ میں، ان کے لیے یہ میرا آپ کے ذریعے پیغام ہے کہ کبھی بھی اپنی وہ انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کو کمپرومائز نہ ہونے دیں۔ اگر ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی ایک بار کمپرومائز ہو گئی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ روز ہوگی۔ یو کے وکیل کے پاس اصل پراپرٹیز کے کاغذ اس کے کلائنٹ کے پڑے ہوتے ہیں، اس نے آؤٹ آف سٹی جانا ہے، اگر اس کے لاکر بینک میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو کانسیپٹ ہی اور زندگی گزارنے کے پیرامیٹرز وہاں تو مختلف ہے، تو وہ وکیل کے آفس کو سب سے سیکیور فیل کرتے ہیں۔ وائی پاکستان میں نہیں؟ وائی ناٹ؟ کیوں نہیں؟ میننگ دیئر بائی یہ ہمارے اپنے کریکٹر میں خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں کہ کلائنٹس ہمارے اس حد تک ہم پہ اعتماد نہیں کرتے۔ یہ ہے انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی جس کی ہم وائلیشن کرتے ہیں، اور میری کوشش ہے میں اپنے سننے والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی اور آپ کو بھی، اور جتنے بھی ہر جگہ میں یہی ڈھنڈورا پیٹتا ہوں کہ اپنی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب ایک سوال بھول کے درمیان ہے سوالوں کے کہ آپ کہتے تھے، ابھی آپ کہہ رہے تھے سب سے پہلے کہ سر آپ سیاست جو وکیل صاحب نئے نئے آتے ہیں اس میں آپ یہ کیوں خلاف ہیں، پولیٹکس میں آپ کیوں نہیں جانے دیتے؟ یار میں پولیٹکس میں کے خلاف نہیں ہوں۔ وکیل سیاست نہیں کرے گا تو کیا گورکا نہیں کرے گا، انڈرٹیکر بنے گا؟ سیاست اور وکالت دونوں سمٹ نسلی بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ کون تھے قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے یہ پاکستان بنایا؟ بیرسٹر تھے، وکیل تھے۔ انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی اگر آپ نے سیکھنی ہے، پڑھنی ہے، تو ان کی بایوگرافی پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کا وکیل کی ہوتی کیا ہے۔ ہمارا بدقسمتی سے ہمارا یہ ہے کہ ہمارے رول ماڈل چینج ہو گئے، ہمارے رول ماڈل چینج ہو گئے ہیں۔ رول ماڈل اس بندے کو بنانا چاہیے جو آپ کی فیلڈ کا ہو۔ اب ہمارے جونیئرز آتے ہیں یا کوئی آتا ہے عام کلائنٹ بھی، یا کسی کو ویسے بھی ہم اگر جا کے موٹیویشن میں لیکچر دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرے آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بھائی کس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے رول ماڈل نہیں ہے؟ لیکن معذرت کے ساتھ یہ آپ حقائق سے پرے جا رہے ہیں۔ وہ تو سب کے رول ماڈل ہیں، آپ کے رول ماڈل لیونگ ہونے چاہیے۔ آپ وکیل ہیں، آپ کے رول ماڈل وکیل ہونے چاہیے۔ وکالت میں جنہوں نے نام پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، آپ کی ریسرچ ایسے ہونے چاہیے۔ پولیٹکس بات آ جائے، پولیٹکس کی میں اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کا کیریئر کمپرومائز ہو رہا ہو، کیریئر پہ فوکس ہٹ رہا ہو،
تو پھر میں پولیٹکس کے خلاف ہوں. آپ سیاست میں نام بنائیں، دیکھیں ہمارے محترم اعظم رضوی تارڑ صاحب جتنے ہیں، کیا باتیں ان کی، میں ان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرمنل لیٹیگیشن میں بہت بڑا نام ہے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ میں جب بھی مجھے فری ٹائم ہوتا ہے میں آرٹیکل پڑھ رہا ہوتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کا. کیوں پڑھ رہا ہوتا ہوں؟ کرمنل لیٹیگیشن جتنے بھی اس میں بہت نام ہے ان کا، بہت زیادہ کام کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی، لیکن پھر بھی گریپ کانسٹیٹیوشن پہ جتنی ان کی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی اور پولیٹکس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا. قصہ مختصر، میں اپنا پولیٹکس کے خلاف ہوں، بالکل نہیں ہوں، لیکن پولیٹکس کے ساتھ انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کا ٹچ ہونا چاہیے. آپ ابھی دیکھتے ہیں سر، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے باہر کے الحمدللہ جب جیسے ہی الیکشن کنڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جونیئرز کھڑے ہوتے ہیں، قطار بنا کے رو بنائی ہوتی ہے، وہ تقسیم کرتے ہیں، بروشرز اپنے سینئرز کے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ ایک وکیل ہیں اور آپ کی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی، کوئی بھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا جس پہ وہ کمپرومائز ہو. اور میں اسے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، انہی بار میں نے کام کرنا ہے، مجھے یاد انہی کے ساتھ میں نے صبح شام اٹھنا بیٹھنا ہے. بس میرے تھوڑے کہے کو بہتا جانیے گا. قصہ مختصر، اپنی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی پہ کبھی کمپرومائز نہ کیجیے گا، اور خاص طور پہ کلائنٹ کے لیے تو بالکل نہ کیجیے گا. چھوٹے سے مقصد کے لیے اپنی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کی قربانی کبھی نہ دیجیے گا. پتر لمبی ریس کے گھوڑے بنو. آپ کو ہمیشہ آپ کی منزل، اور میں ایک دن آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا مقصد آپ کے قد کاٹ سے بڑا ہونا چاہیے. جب آپ کا مقصد آپ کے قد کاٹ سے بڑا ہوگا، ایک زندگی میں وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوگا، آپ کا اپنے مقصد کے علاوہ فوکس ہی کہیں نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ بھی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کا ٹچ لازمی ہونا چاہیے. یہ کوئی لا سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں جو بھی ہم نے یہاں بیٹھ کے ڈسکس کی ہیں، لیکن ان کے بغیر لا بھی لا نہیں ہے. اس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ یو کے میں ابھی بھی سب سے زیادہ کسی کو اگر امانت دار تصور کیا جاتا ہے، اس روئے زمین پہ سب سے بڑے امین، جس کو امین اور سادہ کا لقب دیا، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. لیکن آج وہی صفات جو ان میں تھی، خیر وہ صفات کوئی کسی میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی نا، وہ تو بہت بڑی ذات ہے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں. لیکن اگر ان کو کسی نے اڈاپٹ کیا ہے نا، تو وہ یو کے وکیل ہے. اور بس میں یہ چاہتا ہوں، میں ان سے کوئی امپریس نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، ناٹ ایٹ آل. ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس جن کے ہم ایگزامپلس دے سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کی